کل نواز شریف صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا ہم تو اپنی حکومت ختم کرنے جا رہے تھے، عمران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو ہم کسی کے دھمکی میں آ کے حکومت نہیں ختم کر سکتے تھے، یہ سائن آف ویکنس ہم نہیں دکھا سکتے تھے۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ فیصلہ آپ لوگوں کا کہ اب ہم نے حکومت چلانی ہے مزید 1 سال سوا سال، وہ درست ثابت ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ اس سے آپ کی سیاست کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں جو یعنی اگر آپ ہم اسے جو ہے وہ اجتماعی طور پہ یا ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو شاید یہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچے تھے آفٹر ڈسکشن۔ ہماری تقریباً کوئی 10 دن میٹنگز ہوتی رہیں لندن میں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آ کے میٹنگز ہوئیں، اور ہمارا پارٹی کا جو ہے یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ اس گورنمنٹ کو کنٹینیو کرنا جو ہے یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ دھمکی والی بات آ گئی۔ اس دھمکی کے بعد پھر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ویڈیو لنک پہ میاں نواز شریف صاحب شریک ہوئے تھے، اور اس میں سب سے بڑے دائی، سب سے زیادہ پرزور آرگومنٹس جس شخصیت نے پیش کیے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے۔ آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات کے بہت بڑے حامی تھے کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اس دھمکی کے معاملے میں بھی وہ بہت زیادہ کلیئر تھے اس بات پہ کہ اب تو ہمیں بالکل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کو ہمارا انفرادی طور پہ فیصلہ نہیں تھا، دھمکی کے باوجود بھی اگر یہ ہمارے دونوں بڑے الائی جو ہیں اس بات کے پرزور حامی نہ ہوتے تو شاید ہم یہ فیصلہ پھر بھی جو ہے وہ کر گزرتے۔ اچھا، مطلب وہ آپ کہہ رہے ہیں جب دھمکی آئی تھی اس کے بعد بھی مشاورت ہوئی اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا، تو وجہ بتائیے ان دونوں پارٹیز نے کہ کیا ہے، کیوں چاہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا تو انٹرسٹ تھا، سندھ میں ان کی اپنی حکومت تھی، وفاق میں بھی اتحادی تھے، تو کیا آپ کو سمجھ آیا کہ کیوں چاہتے ہیں وہ کنٹینیو ہو؟ اور کاسٹ تو آپ کو پے کرنی تھی اس کی زیادہ، آپ کا بڑا حصہ تھا۔ نہیں خیر اس وقت اس کاسٹ کا کوئی ایز سچ اندازہ نہیں تھا، ایک یعنی مجبوری تو یہ تھی کہ جو اکانومسٹ ہیں جو ہمارے معاشی تجزیہ نگار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ فوری طور پہ گورنمنٹ چھوڑتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا آرگومنٹ تھا، تو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ تو مہینے بعد ڈیفالٹ کر جائے گا، آپ 90 دن میں کون سا الیکشن جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بھی تھی، دوسرا ایک امید، ایک کوشش یہ بھی تھی کہ شاید ہم ملک کو جو ہے وہ اس مشکل سے جو ہے وہ نکال سکیں، شاید ہم آئی ایم ایف کو اس بات پہ لا سکیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے ساتھ فوری طور پہ معاہدہ کر لے، جو کہ آئی ایم ایف نے وہ معاہدہ کرتے کرتے 1 سال لگا دیا۔ وہ آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے وہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ بنا اس وقت تو اس چیز کی جو معاشی بدحالی کی صورت میں ہمیں فیس کرنا پڑا۔ مئی کے بعد اگست سپتمبر میں تو مفتاح اسماعیل صاحب معاہدہ کر کے آ گئے تھے، پھر جب چینج آف فائنانس منسٹر ہوا اس کے بعد جب ریویو تھا وہ کافی لمبا، اس میں 9 مہینے لگے جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے۔